تو ہماری تو سمجھ سے باہر ہے کہ یہ اس کی سمت کیا ہے, ان کی منصوبہ بندی کیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ منصوبہ بندی کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ روزانہ 6 وزیر آتے ہیں اور 6 مختلف جھوٹ بول کے عوام کے جا کے سو جاتے ہیں اور اگلے دن پھر اناؤنس کرتے ہیں کہ فلانی چیز کی قیمت بڑھا دی ہے. تو روزانہ کی بنیاد سے, آپ سب صحافی یہاں بیٹھے ہیں, میں آپ کو چیلنج, روزانہ کی بنیاد پہ معیشت کے محاذ سے کوئی غلط خبر, بری خبر ملتی ہے حکومت کو, اور ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا, ان 2 جماعتوں کے رہنماؤں کو, ان کا تو سب کچھ باہر ہے. فرق تو ہماری جیسے جماعتوں کو پڑتا ہے جن کا سارا کچھ یہاں پہ ہے, جن کا جینا مرنا یہاں پہ ہے. تو میری ان سے گزارش ہے کہ فوری طور پہ عام انتخابات کی طرف جائیں, اور یہ ملک اب سیاسی عدم استحکام کے بعد معاشی بحران ہے, اس کو یہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے, یہ ہماری معیشت افورڈ نہیں کر سکتی, اور اگر مزید سنگین ہو گیا تو اٹ ول بی ٹو لیٹ, بہت دیر ہو جائے گی, پھر آپ کے پالیسی ٹولز انیفیکٹو ہو جاتے ہیں. فوری طور پہ اس وقت عام انتخابات کی طرف جانا چاہیے. واضح ہو گیا ہے کہ ان لوگوں کے پاس کوئی منصوبہ بندی نہیں, اور یہ اناڑی لوگ ہیں, اور سوائے جھوٹ کے ان کے پاس اور کچھ نہیں ہے عوام کو بیچنے کے لیے. دن میں چاہے 6 مرتبہ پریس کانفرنس کریں یا 10 مرتبہ پریس کانفرنس کریں, اس ملک کی عوام کو اور معیشت میں اس ملک کی منڈیوں کو آپ کی کسی بات پہ کوئی اعتبار نہیں, اور آپ کی اہلیت کے اوپر بھی اب کسی کو کوئی شبہ نہیں رہ گیا کہ یہ نااہل ترین, نالائق ترین اور نکمی ترین حکومت تھی جس نے پاکستان کی سیاست اور معیشت جو ہے اور پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کو کمپرومائز کیا ہے. جی سوال ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ کیا ایسی وجہ ہے کہ آپ عام جو پبلک ہے اس کو یہ سیٹسفائی نہیں کر سکے اپنی پرفارمنس کے حوالے سے, جو عام لوگ ہیں وہ آج بھی اس وجہ سے آپ سے ناراض ہیں کہ آپ کے دور میں بہت زیادہ مہنگائی کی یعنی چیزوں کی قیمتیں ہم 400 سے 500% بھی بڑھی ہیں, یہ تو آزادی شمار بتاتے ہیں. اگر لوگ ہم سے اتنے پریشان ہیں تو پھر انتخابات سے فرار کیوں اختیار کر رہے ہیں؟ 12 جماعتیں مل کے ایک تحریک انصاف کا مقابلہ نہیں کر رہی ہیں. آج خبر آئی ہے کہ شاید یہ بائی الیکشنز میں بھی اکٹھے ایک کینڈیڈیٹ فیلڈ کریں گے عمران خان کے کینڈیڈیٹ کے اگینسٹ. بھائی اگر ہم اتنے ہی عوام ہم سے مایوس تھی تو پھر یہ گھوڑا ہے, یہ میدان ہے, اور ہر چیز کا حل ہے. یہ تو ایک بچگانہ ضد ہے ان کی کہ انتخابات نہیں کرانے. ابھی پیچھے کر کے ایک سروے آیا جس میں 2/3 اکثریت عوام نے یہ کہا کہ عام انتخابات فوری ہونے چاہیے. تو اب عام انتخابات نہ کرانا ایک غیر جمہوری عمل بن چکا ہے, کیونکہ اوور ویلمنگ میجورٹی آپ کے ملک کی عام انتخابات جا رہی ہے, اور اب تو اس کا دستاویزی ثبوت بھی آ گیا ہے. تو اگر ہم سے یہ گھبراتے نہیں ہیں اور سمجھتے ہیں کہ عوام میں یہ لوگ بڑے مقبول ہیں, تو یہ 12 جماعتیں کٹھی ہو کے بھی ہمارا مقابلہ کریں نہ آ کے انتخابات میں. کیوں فرار اختیار کر رہے ہیں؟ ایک وزیر اعلیٰ بٹھایا ہوا ہے جس کے پاس عددی اکثریت ہے نہیں, وہ ہائی کورٹ کی تاریخوں پہ چل رہا ہے کہ ہائی کورٹ تاریخ دیتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ جی اب حمزہ شہباز صاحب جو ہیں وہ 10 دن اور وزیر اعلیٰ رہیں گے, ورنہ اگر ووٹوں پہ بات آ جائے, گنتی پہ بات آ جائے تو گنتی ان کے پاس ہے نہیں. ایک ایسے شخص کو حزب اختلاف کا قائد بنایا ہوا ہے جو اعلانیہ کہتا ہے کہ میں نون لیگ سے اگلا الیکشن لڑوں گا. 85 جماعتوں والا شخص وزیر اعظم بنایا ہوا ہے. وزارت خزانہ اور وزارت توانائی سامنے چہرے کوئی اور ہیں جو ٹی وی پہ آتے ہیں, اور پیچھے سے جو لوگ چلا رہے ہیں وہ کوئی اور ہیں. تو ایسے تو نہیں حکومتیں چلتی. یہ ملک ہے, یہ کوئی مذاق نہیں ہے. بھائی بات یہ ہے کہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں جی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ تو ہمارا معاہدہ جو تھا وہ 3 سال کے لیے تھا, وہ ستمبر میں ختم ہو رہا تھا, اور یہ جو جتنی اگر کڑی شرائط تھیں تو یہ ان 3 سال میں کیوں نہیں سامنے آئیں؟ ہم نے ان 3 سال کے اندر 1 سال ایسا بھی گزارا کہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں بھی ہم تھے, اور ہم نے 1 روپے کا ٹیکس نہیں لگایا. 2019 سے لے کے اب تک گیس کی قیمت نہیں بڑھائی, اور بجلی کی قیمتیں بھی جو ہم نے بڑھائیں وہ اس طرح نہیں بڑھائیں جس طرح یہ بڑھا رہے ہیں کہ 47% اکٹھی بڑھا دیں, 60 روپے قیمت فیول کی قیمت بڑھا دیں. ان کی لگائے ہوئے پاور پلانٹس کی کیپیسٹی پیمنٹس کی وجہ سے ہم نے جو قیمتیں بڑھائیں وہ بھی ہم سوچ سمجھ کے 50 پیسے بھی بڑھانی ہو تو 10 دفعہ سوچتے تھے کہ عوام کو ریلیف کیسے دینا ہے, کیسے سلیب بنانا ہے. انہوں نے تو جو سلیب بنائے ہیں اس میں جو جتنی کم بجلی استعمال کرے گا اتنا زیادہ اس کا ریٹ بڑھ رہا ہے, یعنی وہ پروگریسو ہی نہیں ہے. اور عوام کے پاس تو ہم ابھی بھی جانے کو تیار ہیں, آج بھی جانے کو تیار ہیں. ہمارا ایجنڈا بڑا واضح ہے, لوگوں نے دونوں طرفیں دیکھ لی ہیں. ان کا بھی ٹریلر دیکھ لیا ہے, بھیانک ٹریلر جو تھا, ہماری پرفارمنس بھی دیکھ لی ہے, اور آئیں, یہ گھوڑا ہے, یہ میدان ہے.